الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نور اللہ. ماشاءاللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام. اور اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین، ہمارا پیارا دین. اور ہمارا دین کیا ہے؟ جی ہاں، ہمارا دین اسلام ہے. انشاءاللہ آج بھی اچھی اچھی باتیں ہم سیکھیں گے اسلام کے بارے میں، اور بہت ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے. آپ نے اول تا آخر شرکت کرنی ہے. تو آئیے پیارے بچوں، پروگرام کو آگے بڑھائیں اور درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آج کا سوال مدنی چینل کے ناظرین کے نام کیا ہونا چاہیے؟ آج کا سوال آپ کو یہ دیتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام ہے محمد، احمد بھی ہے. یہ بتا دیں کہ خاتم النبیین کے کیا معنی ہے؟ خاتم النبیین کے یہ کون بتائے گا یہاں پر؟ حامد بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلیں آپ بتائیں کیا معنی ہے. انہیں مائک دیں. جی، خاتم النبیین کے کیا معنی ہے؟ حامد بھائی ان کو کان میں بتا دیں ہلکے سے، آہستہ سے، آواز نہیں آئے. آخری نبی. کیا ہے؟ آخری نبی. آخری نبی. تو ہم خاتم النبیین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی ہمارے آخری نبی ہیں. جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اسی لیے آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، یعنی اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو پیارے بچوں، ماشاءاللہ اس کا جواب آپ نے دینا ہے اپنے انداز میں. آپ خاتم النبیین کے معنی بتائیں اور اس کو عام بھی کریں، اس علم کو عام کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں کون سا سیگمنٹ؟ پہلا سیگمنٹ، اور اس کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی. اور آج اس سیگمنٹ میں سبحان اللہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں کھال کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ کون سی کھال جو ہم قربانی کے دن جمع کرتے ہیں؟ کون سی کھال ہے؟ کس کی کھال ہے؟ انسان کی. جی ہاں، جو ہمارے جسم پر یہ کھال دکھ رہی ہے آپ کو، جو پورے جسم پر ہمارے کیا ہے؟ کھال ہے، جلد جسے کہتے ہیں ہم. تو اس کے بارے میں ہم سنیں گے کہ یہ بھی ہماری باڈی کا ایک حصہ ہے، بہت اہم پارٹ ہے، اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. پیارے بچوں، ہماری جلد بہت اہم ہے، جو ہمارے گوشت کے اوپر لگی ہوئی ہے. اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ گوشت. ہمارے گوشت کے اوپر اللہ پاک نے ایک کھال بنائی ہے، جلد. ٹھیک ہے، اس جلد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اسکن. اسکن کہتے ہیں. ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں بھائی، کس طرح سوچیں گے؟ آنکھیں بند کر کے سوچتے ہیں. بعض لوگ اوپر دیکھ کے سوچتے ہیں، بعض لوگ سر پہ ہاتھ لگا کے سوچتے ہیں، بعض لوگ فل بل پڑ جاتے ہیں. کچھ سوچنا ہے، ابھی سوچنا ہے. تو اس طرح سوچیں آپ، جس طرح آپ کی کیفیت ہے. کہ اگر آپ کی جلد ہی نہ ہوتی، آپ کی ایک جلد ہی نہ ہوتی، یعنی جو آپ کے گوشت کے اوپر ایک کھال ہے، جلد ہے، اسکن ہے، یہ نہ ہوتی اور گوشت ہی گوشت نظر آتا، تو آپ کیسے لگتے؟ کیسے لگتے بھائی؟ تو ابھی جیسے لگ رہے ہیں ویسے آپ نہیں لگتے. سمپل جواب کیا ہے؟ جیسے ابھی لگ رہے ہیں ویسے نہیں لگتے. تو کھال کی وجہ سے، جلد کی وجہ سے جو ہمارا گوشت ہے وہ کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کھال ہمیں ایک کمپلیٹ انسان بناتی ہے. اور پیارے بچوں، اللہ پاک نے بھی ہمارے جسم میں ہماری جلد کو ایک طرح کا نہیں بنایا. سبحان اللہ. ہاتھ، پاؤں اور چہرے کی جلد الگ الگ ہے. کہیں کی نرم ہوتی ہے، کہیں کی سخت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا.
یقیناً یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے اور اس کے بھی بڑے فوائد ہیں. آپ دیکھیں جلد کے بھی اپنے فوائد ہیں. ایک تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے, یہ گوشت کو کور کرتی ہے اور خوبصورتی آتی ہے. اگر گوشت ہی گوشت نظر آتا تو کیا دکھ رہے ہوتے, گوشت ہی گوشت نظر آ رہا ہوتا, بس کیا نظر آ رہا ہوتا, گوشت ہی گوشت. تو کھال جو ہے یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. تو اس نعمت پر ہم کس طرح شکر ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ پاک کا احسان ہے, اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے. تو ہر نعمت کو یاد کر کے, جو نعمتیں ہمارے پاس ظاہر ہیں, نظر آتی ہیں, ان کو یاد کر کے ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. تو یہ تھا سیگمنٹ پارٹس آف باڈی. آئیے اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں, اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ حدیث مبارکہ سیکھتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی پیاری سی اچھی سی حدیث مبارکہ سیکھیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ تو آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں. توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں اور اسے نوٹ کر لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم العجلۃ من الشیطان. العجلۃ من الشیطان. ہمارے پیارے نبی, ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. تو یہ ہے حدیث مبارکہ. اب اس کا معنی کیا ہے؟ عجلہ, عجل کہتے ہیں جلد بازی کو. کس کو کہتے ہیں؟ جلد بازی کو. العجلۃ کا مطلب ہے جلد بازی. من الشیطان, شیطان کی طرف سے ہے, شیطان کی طرف سے ہے. تو اس حدیث مبارکہ کا معنی ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے. ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں کہ تا کس طرح بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو لکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے اس طرح اس کو نوٹ کرنا ہے. شین پر تشدید آئے گی اور زبر آئے گا, اس کے بعد یا جو ہے وہ ساکن ہے. تو اس طرح آپ نے اچھے انداز میں حدیث مبارکہ لکھنی ہے. یاد رکھیے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حدیث مبارکہ لکھیں تو اچھے انداز میں, غلطی نہیں ہونی چاہیے. آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز میں تصویر بنا کر بھیجتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے, لیکن حدیث مبارکہ کے الفاظ درست ہوں آپ کے, اور ترجمہ یہ بھی آپ کا درست ہونا چاہیے. تو حدیث مبارکہ کون سنائے گا, یا یاد کی جائے؟ پہلے یاد کروائی جائے. ٹھیک ہے, چلیں. کتنے حرف ہیں اس حدیث مبارکہ میں؟ کتنے ہیں؟ پہلا حرف ہم یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, العجلۃ. زور سے پڑھیں, العجلۃ. 3 دفعہ پڑھیں اس کو. ٹھیک ہے, یہ یاد ہو گیا. آپ سنائیں. العجلۃ. ماشاءاللہ. خالد بھائی. العجلۃ. عج نہیں, عجا. العجا. العجلۃ. ٹھیک ہے, جیم پر کیا ہے؟ زبر ہے. جی حامد بھائی. العجلۃ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. آپ سنائیں. العجلۃ. العجلۃ. تو یہ آپ کو ایک حرف یاد ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ منش. تو کیونکہ شین پر کیا ہے؟ تشدید ہے, تو اس کو ہم ملا دیں گے نون سے. من الشیطان. من الشیطان. یہ 2 حرف ہیں. کتنے ہیں یہ؟ 2 ہیں. من الشیطان. من الشیطان. اب سنائیں کوئی حدیث پوری. جی حامد بھائی. العجلۃ من الشیطان. ماشاءاللہ. آپ سنائیں. آپ سنائیں. چلے مائک میں, مائک میں. العجلۃ من الشیطان. آپ سنائیں. العجلۃ من الشیطان. ماشاءاللہ. اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ سنائیں. انہیں مائک دیں, مائک میں سنائیں. العجلۃ من الشیطان. ماشاءاللہ. اب آپ نے اچھے انداز میں پوری حدیث مبارکہ سنانی ہے. پہلے اس کا اردو ترجمہ یاد کر لیں. ٹھیک ہے, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. کون سنائے گا؟ اردو ترجمہ سنائیں پہلے. چلیں خالد بھائی. جلد بازی شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے, اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں, مائک دینے. جلد بازی شیطان کی طرف سے. ماشاءاللہ. آپ سنائیں. جلد بازی شیطان کی طرف سے. آپ سنائیں گے؟ چلیں مائک دیں. جی سنائیں. جلد بازی شیطان کی طرف سے.
شیطان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہم نے یاد کر لیا. اب میں پوری حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں, آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے, پھر آپ سے ہم سنیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم العجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. اب کون سنائے گا پوری حدیث؟ یوں کر رہے ہیں, چلے حامد بھائی سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العجلۃ من الشیطان, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. ماشاءاللہ. اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. چلیں. العجلۃ من الشیطان, ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے. جلد بازی شیطان. اچھا دیکھیں, جب ہم کوئی چیز یاد کر کے سنا رہے ہوتے ہیں نا, ہماری آنکھیں ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ یاد ذہن میں لا رہے ہوتے ہیں نا. کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی اوپر دیکھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے کوئی کنیکشن مل رہا ہے, کہ کوئی لکھا ہوا اوپر. تو اس طرح کیا ہوتا ہے, یہ ہم اپنے میموری پہ زور دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ زور. کہ جو ہم نے چیز یاد کی ہے, ایسا سنی تھی, کہیں سنی تھی میں نے, یہ زور جا رہا ہے, کہیں تو سنی تھی یہ میں نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک اچھے انداز میں آپ یاد کر لیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ فوراً سنائیں گے. کس طرح؟ فوراً. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کی طرف سے. تو یہاں تو یاد ہو گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کیا کالز کر رہے ہیں. جی, میرا نام عبدالرحمان ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. بتائیے. خاتم النبیین کے معنی ہے آخری نبی. کڈز مدنی چینل ہمارا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خاتم النبیین کے معنی ہے آخری نبی. جزاک اللہ. نیکسٹ. میرے پیارے پیارے ماجد بھائی, میں ہوں عائشہ طاہرہ منچنا آباد سے. میں آج آپ کو چند حدیث مبارکہ سناؤں گی. تہادو تہابو, ایک دوسرے کو تحفہ دو, آپس میں محبت بڑھے گی. ایاکم وظن, بدگمانی سے بچو. بشرو, خوشخبری دو. یسرو, آسانی پیدا کرو. الحیاء من الایمان, یا ایمان سے ہے. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. الکلمۃ طیبۃ صدقۃ, اچھی بات صدقہ ہے. ماشاء اللہ. ایاکم والظن, حدیث مبارکہ کیا ہے؟ ایاکم والظن. ٹھیک ہے, تشدید دونوں جگہ, تو اس کو اس انداز میں یاد کریں. اور کتنی حدیث مبارکہ سنائی؟ 7 حدیث مبارکہ. اور آخری حدیث مبارکہ ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. ٹھیک ہے, اس کو اس انداز میں آپ نے یاد کرنی ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھے. اس کو عام کریں حدیث مبارکہ کو. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ. میرا نام غلام محمد کون سا ہے. شریف؟ ہم دونوں بھائی تونسا شریف سے بات کر رہے ہیں. ہمیں آپ کا پروگرام بہت پسند آتا ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, خاتم النبی مطلب آخری نبی. مدنی چینل. مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غلام محمد بھائی اور احمد ایان بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے تونسا شریف سے کال کی اور خاتم النبیین کا معنی بتایا. حدیث مبارکہ بھی لکھیں, اس کو عام کریں, اس کی دعوت کو عام کریں. اور تصویریں بھی ماشاءاللہ آپ کی آتی ہیں, انشاءاللہ ہم شامل بھی کرتے ہیں. تو آئیے کچھ تصویروں کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین نے آج کیا حدیث مبارکہ کی تصویریں ہمیں بھیجی ہیں. جی, سبحان اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ, علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ, علم حاصل کرنا فرض ہے. اور یہ شیخ فاضل بنت اسلم, یہ شہر ہے شیخ فاضل. ماشاءاللہ, اور اچھے انداز میں لکھی ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنتی ہیں. سبحان اللہ. بنت محمد ارشد الطاریہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر خیر الناس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لوگوں میں سے بہتر ہے. ماشاءاللہ. اور یہ کنہوں نے؟ اچھا مسرور فاطمہ طاریہ منچن آباد سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, کیا بات ہے. کیا لکھا ہے؟ یا رسول اللہ. کیا لکھا ہے؟
یا رسول اللہ. اور حدیث مبارکہ پہ نیچے لکھی ہے ماء البحر طہور، سمندر کا پانی پاک ہے. جنید علی اتاری، جمشید علی اتاری، سمر سٹا، آئی لو دعوت اسلامی. ماشاء اللہ. نیکسٹ بچی کی تصویر، جویریہ منچن آباد سے، ماشاء اللہ. لیکن حدیث مبارکہ آپ کی نظر ہمیں اچھا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دیں تو آپس میں محبت بڑھے گی. ماشاء اللہ. نیکسٹ ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر خیر الناس، ابو بکر لوگوں میں سے سب سے بہتر ہیں. مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، ہمارا مدنی چینل اور شیخ فاضل سے ہیں بنت اسلم. ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز میں. نیکسٹ سبحان اللہ. حدیث مبارکہ یا اللہ یا رسول اللہ، مدینہ لکھا ہے. ماشاء اللہ. ابو بکر خیر الناس، یہ حدیث مبارکہ ہے. ابو بکر لوگوں میں سب سے بہتر ہیں. اور یہ ہے حافظ ذوالفقار اتاری عبد الخالق سمر سٹا. ماشاء اللہ. نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. سفیر اینڈ عبد الوسیع. تو پیارے بچوں، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ حدیث مبارکہ بڑے انداز میں، حدیث مبارکہ جو ہے نا آپ کی نظر آئے نا اچھے انداز میں. جب بھی کوئی دیکھے تو سب سے پہلے حدیث مبارکہ آپ کی نظر آئے. نام بھی آپ لکھیں اس طرح کہ نام بھی نظر آ جائے اور حدیث مبارکہ کو خاص طور پر آپ ہائی لائٹ کریں. نیکسٹ ماشاء اللہ زبردست. یہ لکھی ہے حدیث مبارکہ انہوں نے، اچھا ماء البحر طہور، LCD میں بھی سمندر بن گیا. کیا بات ہے، سمندر کا پانی پاک ہے، سمندر بن رہا ہے. اور احمد رضا پلس علی رضا، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. شیخ فاضل سے ہیں بھائی، شیخ فاضل ماشاءاللہ، یہاں سے بھی حدیث مبارکہ آتی ہے. میں نے تو نام بھی پہلی دفعہ سنا تھا یہاں پر، شیخ فاضل ماشاءاللہ. نیکسٹ حدیث پاک، اور یہ ہے وصل الارحام. ماشاءاللہ، صلہ رحمی کرو. جمشید اتاری سمر سٹا. کیا بات ہے، سرکار کی آمد، مرحبا کے نعرے لگائے ہیں. نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں. ابو بکر خیر الناس، ابو بکر لوگوں میں سب سے بہتر ہے. مرشدی اتار پر برسات ہو. ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا حامد بھائی، ذہن میں بیٹھ جائے، ابو بکر جنتی ہیں، ابو بکر لوگوں میں سب سے بہتر ہیں. یہ دو حدیث مبارکہ آپ کو عربی میں یاد ہونی چاہیے، ابو بکر فی الجنہ اور ابو بکر خیر الناس. کیا ہے، ابو بکر سب سے لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں. یہ تھی حسینہ اسلم خانے وال سے ہیں. اور بھی تصویریں ہیں جی، دکھائیے. کیا بات ہے. مدینہ ڈائری، مدینہ ڈائری میں آپ نے حدیث مبارکہ لکھی ہے، من سمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. آئی لو دعوت اسلامی. یہ مدینہ ڈائری آپ کو کہاں سے ملے گی بھائی حسان بھائی؟ مکتبۃ المدینہ سے. کہاں سے؟ مکتبۃ المدینہ سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر خیر الناس، ابو بکر لوگوں میں سب سے بہتر ہے. بنت محمد ارشد اتاریہ، مدنی چینل کا لوگو بنا دیا انہوں نے، اور مدنی چینل. ماشاءاللہ. نیکسٹ ماشاءاللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے. 2 بج گئے بھائی، 2 بج گئے تو اب علم بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ کڈس مدنی چینل سے. بنت محمد ارشد اتاریہ. نیکسٹ سبحان اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی، مجھے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. کیا بات ہے، زبردست. ماشاءاللہ مکہ خانہ کعبہ بھی بنا ہوا ہے، مدینہ بھی، امامہ شریف بھی، نالین پاک بھی. ماشاءاللہ بنت محمد ارشد اتاریہ. ماشاءاللہ مرحبا. نیکسٹ حسبی اللہ و نعم الوکیل، الدین النصیحہ. ماشاءاللہ 2 حدیث مبارکہ. جویریہ انجم اسلام آباد. کیا بات ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں آپ لوگ تصویریں لکھ رہے ہیں، بنا رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی انداز میں احادیث مبارکہ سے محبت نصیب کرے، احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد عمار ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آج کی حدیث سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. کڈس مدنی چینل، جزاک اللہ
تو یہ شیطان ہے. کیا ہے؟ کیا پڑھا تھا انہوں نے؟ شیطان. شیطان نہیں ہے فی الحال, شیطان ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام ہمنا کاشف ہے, میں کراچی سے بول رہی ہوں. میرے کو آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو آج کی حدیث سناؤں گی. سنائیے. العجلۃ من الشیطان, ماشاء اللہ, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. کیا لا بات ہے, تعسروا, تنگی نہ دو. ماشاء اللہ, مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. 2 حدیث مبارکہ سنائی. نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان ہے, میں شاپجانیا سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. ماجد بھائی جی, میں آج آپ کو حدیث شریف سناؤں گا. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا تؤثروا, تنگین نہ کرو. الحیاء من الایمان, حیا ایمان سے ہے. الحیاء من الایمان, حیا ایمان سے ہے. مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین 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 ویاکم. ماشاء اللہ, حدیث مبارکہ یاد ہو رہی ہے. یہاں پر بھی کچھ حدیث مبارکہ ہیں ہمارے پاس. کہاں ہیں بھائی؟ خالد بھائی لے کر آ گئے دوبارہ. ماشاء اللہ. جی خالد بھائی, سبحان اللہ کہتے. سبحان اللہ بھائی, سارے مل کے کہیں نا. جب بھی کسی نعمت کو دیکھیں, کسی کی اچھی چیز دیکھیں, تو ہمیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر خیر الناس. سبحان اللہ, بہت پیارے انداز میں. اچھا پیچھے بھی ہے, واہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے, لوگوں میں سب سے بہتر ہیں. ماشاء اللہ. اور دوسری بھی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ تو گھر میں اگر سج جائے گی نا, پھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ابو بکر فی الجنہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے. ماشاء اللہ. تو خالد بھائی کا دیدار کرائیں بھائی ان کا. ہاں ماشاء اللہ. دیکھیں یہ حدیث مبارکہ لکھ کر بھی لے کر آتے ہیں گھر پہ, خود بھی لکھتے ہوں گے, مدد بھی لیتے ہوں گے, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. ظاہر سی بات ہے, بچے چھوٹے خود نہیں لکھ پاتے, تو دوسروں کو بھی انوالو کریں اس میں. حسن بھائی گھر والوں کو سب کو بٹھا دیں, آ جائیں بھائی, حدیث مبارکہ لکھنی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ حدیث مبارکہ لکھنی ہے. تو انشاءاللہ سب کی برکتیں ملیں گی, سب کو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. اور اللہ پاک نے چاہا تو گھر میں بھی رحمت نازل ہوگی. حدیث مبارکہ لکھ رہے ہیں, حدیث مبارکہ جس گھر میں ہو, سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, اس کو معمول بنائیں اور اپنے گھر میں بھی اس کی یوں سمجھیے ایک تحریک چلا دیں حدیث مبارکہ لکھنے کی, حدیث مبارکہ لکھنے کی, یاد کرنے کی, اور اس کو پھیلانے کی. ماشاءاللہ. تو آئیے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہمیں کلام سنیں گے ہمارے احسان بھائی سے. تو آئیے شروع کرتے ہیں کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. احسان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی کلام سنائیے ہمیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے
کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ سے بڑا ہے کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا کتنی پرکیف ساری فضا ہے کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا کتنی پرکیف ساری فضا ہے تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو گرد طیبہ میں خاک شفا ہے تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو گرد طیبہ میں خاک شفا ہے مستقل کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے مستقل کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام بہت اچھا انداز ہے ماشاءاللہ سن میں اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے نعت خوانی سے بھی ایک ذوق بنتا ہے عشق پیدا ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں حقیقی عشق رسول عطا فرمائے حقیقی یاد مدینہ عطا فرمائے تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور سائنس میرا پیارا دین میرا پیارا دین تو سیگمنٹ ہے سنت اور سائنس اور آج جو سنت مبارکہ ہم سننے جا رہے ہیں اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور وہ حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں جب داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اسی طرح جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ دو حدیث مبارکہ ہم نے سنی اور اس میں ہمیں سنت مبارکہ کا معلوم ہوا اور وہ کیا ہے مسواک شریف کیا ہے مسواک شریف پیارے بچوں مسواک کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ میں شامل تھا مسواک کے جسمانی فائدے بھی ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی گرمی اور معدے کی تیزابیت سے
منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں نا، تو یہ گرمی اور معدے کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیں، منہ میں تازہ مسواک ملیں، اور اس کا لعاب یعنی تھوک، لعاب کسے کہتے ہیں؟ تھوک کو، جو ہم مسواک کو ملیں گے تو تھوک پیدا ہوگا، تھوک بنے گا نا، اس کا لعاب کچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیں، منہ میں ہی رکھیں، ٹھیک ہے نا، گھماتے رہیں۔ اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ مسواک شریف کے فضائل ہیں، برکات ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں مسواک شریف کی عادت بنانی بھی چاہیے، گھر میں بھی رکھیں اس کو، اور روزانہ کریں، اور اس کو سنت کی نیت سے، کس نیت سے؟ سنت کی نیت سے ہمیشہ یاد رکھیے ادا کرنا ہے۔ اگرچہ اس کے سائنسی فوائد ہیں تو سائنسی فائدے ہمیں ضمناً مل جائیں گے، لیکن ہماری نیت کیا ہوگی؟ سنت کی نیت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت۔ تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک پیکج کی طرف، اور سیگمنٹ ہوتا ہے اللہ پاک کی ایک مخلوق۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں اور انسانوں وغیرہ کے لشکر کو لے کر طائف یا ملک شام میں وادی نمل کے پاس سے گزرنے لگے۔ تو وادی نمل وہ جگہ ہے کہ جہاں پر چونٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو وہاں جو چونٹیوں کی ملکہ یعنی جو سب سے بڑی تھی وہ لنگڑی بھی تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات 3 میل کی دوری سے سن لی اور سن کر مسکرا کر ہنس پڑے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے۔ تو سلیمان اس بات پر مسکرا کر ہنس پڑے۔ تو عبداللہ بھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹی کی بات کو 3 میل کی دوری سے سن لینا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سننے اور دیکھنے کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سننے اور دیکھنے کی اور اس کے علاوہ دیگر بھی طاقتیں عام انسانوں سے بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ چلیں بھائی، آج ہم نے سن لیا چونٹی کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ چونٹی کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم کو چونٹی کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ کیا بتائیں گے؟ وہ یہ ہے کہ چونٹی کو عربی میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نمل۔ کیسے پتا چلا آپ کو؟ سورہ نمل۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ نمل قرآن پاک کے 19ویں پارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک سورہ نمل، اور نمل کا مطلب کیا ہے؟ چونٹی۔ جی ہاں، قرآن پاک کی ایک ایسی سورت بھی ہے کہ جس کا نام چونٹی پر ہے، سورت کا۔ تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں آنٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ آنٹ۔ اسی طرح پیارے بچوں، چونٹی کو سوشل انسیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سوشل انسیکٹ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ساری چونٹیاں آپس میں بہت مل جل کر رہتی ہیں۔ آپس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب چونٹی وغیرہ جا رہی ہوتی ہے، لائن بنا کے جا رہی ہوتی ہیں۔ کس طرح؟ لائن بنا کے، ایک ہی قطار میں ساری ایک ساتھ اتنی ساری ہوتی ہیں، جا ہی رہی ہوتی ہیں، کوئی نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے، بس ایک ساتھ پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سوشل انسیکٹ ان کو کہتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں چونٹی کی 20,000 ڈفرینٹ ٹائپس موجود ہیں۔ کتنی؟ 20,000، 20,000۔ چونٹی 3 طرح کی ہوتی ہیں، کوئین، میل اور فیمیل ورکر۔ کوئین 30 ایئرز تک زندہ رہ سکتی ہے، جبکہ فیمیل ورکر 1 سے لے کر 3 سال تک کی ایج رکھتی ہے۔ تو یہ آج آپ کو ہم نے چونٹی کے بارے میں بتایا، اور یہ تو ایک ویسے بات ہے، سوشل انسیکٹ کہا جاتا ہے ان کو۔ قطار کیسی ہوتی ہے ان کی؟ لائن ایک ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، اور ساری ایک ہی جگہ پر آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اس سے سیکھنے کو ملتا ہے نا کہ لائن بنا کے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ مدرسے میں بھی لائن بنواتے ہیں، لائن میں جائیں آپ، آنکھیں نیچے جھکاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ کس میں برکت ہے؟ اتفاق میں، مل جل کر رہنے میں برکت ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، کہاں بڑھ رہے ہیں بھائی ہم؟ کچھ کالز کی طرف۔ میرا نام عبد الماجد تھا، میں باب المدینہ کراچی میں بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو اسلام فار کڈس اور بچے شام کا ٹائٹل کلام سناؤں گی۔ ہو جاؤ بچوں ریڈی ریڈی ریڈی۔
بنا گیا اپنا دین سیکھ دنیا کو سکھلا. ہیں کیسے ہو جاؤ بچوں ریڈی. نیکسٹ کال. میرا نام دعا ہے, میں پٹیالہ سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو امام احمد کا شعر سناؤں گی. تو نے بادل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے یا انشاءاللہ جاری رہے گا. مجھے چینل ماشاء اللہ. دن زندہ باد. میرا پیارا دن زندہ باد. جزاک اللہ جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. ماشاءاللہ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرے پیارے ماجد بھائی, میں حسینہ منیر کراچی سے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. خاتم النبیین آخری نبی کو کہتے ہیں جن پر نبوت ختم ہو گئی. میرا پیارا دین زندہ باد. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. اب نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, پیارے سے سیگمنٹ کی طرف, اچھے سے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. ہم سن رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. ہم نے کیا کیا سن لیا, کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. آپ کل ہم نے کیا سنا تھا, ذہن میں لے کر آئیں چیزیں. کل ہم نے سنا تھا وہ جو قیدی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ, ان کے 2 خواب تھے. ہاں, ان دونوں نے علیحدہ علیحدہ 2 خواب دیکھے تھے. ٹھیک ہے, پھر کیا کیا تھا انہوں نے ان خواب کا, کس کو بیان کیے تھے وہ؟ حضرت یوسف علیہ, مائک میں بتائیں. حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام کو. اچھا, پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے اس خواب کے بارے میں کیا پوچھی تھی؟ جی حامد بھائی. خواب کی تعبیر. خواب کی تعبیر کیا پوچھی تھی؟ خواب کی تعبیر. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کی خواب کی تعبیر بتا دی تھی کہ ایک تو جلدی رہائی مل جائے گی, ایک کو جلدی. وہ جس نے انگور والا خواب دیکھا تھا, جس نے انگور والا خواب دیکھا تھا کہ جو رس نچوڑ رہا ہے, 3 دن بعد, کیا کہہ رہے ہیں آپ, 3 دن بعد اس کو رہائی مل جائے گی. اور جو دوسرا تھا جو کچن کا انچارج تھا, اس نے کیا دیکھا تھا خواب میں, سر پر کیا کر رہا ہوگا وہ, روٹیاں تھی اس کے, اور پرندے اس روٹیوں سے کھا رہے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری زندگی اب نہیں ہے, ختم ہونے والی ہے, اور تمہارا سر جو ہے وہ پرندے کھائیں گے, تمہارا سر پرندے کھائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بیان فرمائی تھی. لیکن اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی. کیا دی تھی؟ اسلام کی دعوت. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ جانتے تھے, آپ کو علم غیب تھا کہ جو ایک شخص ہے یہ مرنے والا ہے, تو پہلے اس کو مسلمان کر لیا جائے, پہلے اس کو اسلام کی دعوت دی جائے. تو پیارے بچوں آئیے اس واقعے کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم سے ایک قیدی کے بارے میں جان لیا تھا کہ وہ بچ جائے گا, تو اس سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا. یعنی ایک تو بچ گیا تھا نا, ایک خاص بندہ تھا بادشاہ کا, ایک تو مر گیا, اس کو تو پھانسی مل گئی, لیکن جو دوسرا تھا جو انگور, جس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ انگور کے شیرہ نچوڑ رہا ہے نا, رس نچوڑ رہا ہے, تو اس سے کہا, اس سے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا جب تم جاؤ دوبارہ اپنی پوسٹ پر, اور میری کنڈیشن بیان کرنا کہ جیل میں ایک بے گناہ شخص قید ہے, اور قید میں کافی وقت بھی گزر گیا ہے. لیکن پیارے بچوں جب وہ شخص جیل سے چھوٹ گیا تو شیطان نے اسے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا, اسے یاد ہی نہیں رہا, شیطان نے اس کو بھلا دیا, جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال اور جیل میں رہے. اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال اور قید میں رہے. کتنے سال؟ 7 سال. اور 5 ایئرز پہلے رہ چکے تھے, 5 سال پہلے جیل میں رہ چکے تھے, اور 7 سال مزید آپ جیل میں رہے. پھر یوں ہوا کہ مصر کے کنگ ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا, اس نے بھی اب خواب دیکھا. پہلے وہ 2 جو قیدی تھے انہوں نے خواب دیکھا تھا,
اب بادشاہ کو خواب آیا, اس نے عجیب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی. اس نے کنٹری کے میجیشنز اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو جمع کر کے انہیں خواب بتایا. سب کو جمع کر لیا, بڑے بڑے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو جمع کیا گیا دربار میں, میجیشنز جادوگروں کو جمع کیا گیا. اب بادشاہ نے اپنا خواب بتایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے. تو ان سب نے کہا یہ جھوٹا خواب ہے, یہ جھوٹا خواب ہے. بادشاہ کو کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے. کیا ہے؟ ایسے یہ سب نے کہہ دیا, ہم ایسے خواب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. پھر وہ شخص جو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا, وہ شخص بھی وہاں تھا, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے بتایا تھا کہ میرا ذکر کرنا جب جیل سے نکل جاؤ. اسے بھی یاد آیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ, میں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا, آپ مجھے قید خانے میں بھیج دیں. کہاں بھیج دیں؟ قید خانے میں. وہاں خواب کی تعبیر کے ایک عالم ہیں. بادشاہ نے اسے بھیج دیا, اور وہ قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے یوسف, اے صدیق, ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے, ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے. ملک کے تمام اسکالرز وغیرہ اس کی تعبیر نہیں بتا سکے, آپ اس کی تعبیر بتا دیں تاکہ میں اس خواب کی تعبیر بادشاہ کو بتاؤں اور وہ آپ کی ویلیو کو جان جائیں اور آپ کو اس قید سے ریلیز کر دیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے خواب کی تعبیر بتا دی اور کچھ انسٹرکشن بھی بتائیں. انشاءاللہ یہ انسٹرکشن ہم آپ کو آئندہ پروگرام میں بتائیں گے. کیسا ماحول بنا ہوتا, مزہ آ رہا تھا. تو انشاءاللہ اس کو ہم کل بھی کنٹینیو کریں گے اس واقعے کو. بہت اچھا واقعہ ہے. کس کس کو یاد ہوا آج کا واقعہ؟ آپ کو یاد ہو گیا. چلیں بھائی یہ بتائیں حامد بھائی کہ وہ جو دوسرا شخص تھا جو بچ گیا تھا, اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میرے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا. ہاں, بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ میں ایک بے گناہ شخص جو ہے وہ قید میں ہے کتنے سالوں سے, لیکن وہ بھول گیا. کس نے بلایا تھا اس کو؟ شیطان نے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو یہ آپ نے باتیں یاد رکھنی ہے. انشاءاللہ کل اس واقعے کو ہم کنٹینیو کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے, اور کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.